السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی ہاں، ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں. کہانی کافی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے اور کافی تجسس بھی بڑھتا جا رہا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. ہر قسط کا اختتام ایسی ہی جگہ ہوتا ہے کہ جہاں یہی سوچتے ہیں کہ اب آگے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. کہانی جتنی سادہ لگ رہی تھی اتنی سادہ ہے نہیں. مجھے خاص طور پر زوبیہ کے معاملے میں یہی لگا تھا کہ سائیکولوجی اس کا ایشو ہے کوئی تو ہو جائے گا سولو ڈاکٹر کے ذریعے، لیکن جیسے جیسے آگے انکشافات ہوتے جا رہے ہیں تو کہانی کافی دلچسپ ہو رہی ہے. بڑھتے ہیں کہانی کی جانب. کہانی کی فرمائش ہم سے کی ہے کومل اقبال نے. کہانی کا نام ہے دستے کوزہ گر. مصنفہ ہیں فوزیہ یاسمین. قسط نمبر 10. عائشہ اختر معاف ہوتے ذہن کے ساتھ کارڈ لیس پکڑے بیٹھی رہیں. دوسری طرف ڈاکٹر شکیلہ مسلسل ہیلو ہیلو کی تکرار کر رہی تھیں. بلال اختر جو اتنی صبح صبح کال آنے پر ناشتے سے ہاتھ روکے انہیں ہی دیکھ رہے تھے، انہیں سکتے میں جاتا دیکھ کر ان کا کندھا ہلاتے ہوئے پوچھنے لگے، عائشہ کیا بات ہے، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ پہلے ہی انہیں ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اب فون میں ان کا اس طرح ساکت ہو جانا بلال اختر کو پریشان کر گیا تھا. بلال اختر کے پوچھنے پر عائشہ اختر خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی. آخر بلال اختر سے برداشت نہ ہوا اور انہوں نے کارڈ لیس عائشہ اختر کے ہاتھ سے چھین کر کان سے لگا لیا. دوسری طرف ڈاکٹر شکیلہ کی آواز سن کر جہاں وہ چونکے تھے وہیں شکیلہ کو بھی ان کی موجودگی کا علم ہوتے ہی ایک دم بریک لگ گیا تھا. کیا بات ہے ڈاکٹر، آپ نے اتنی صبح صبح فون کیوں کیا ہے؟ بلال اختر بری طرح پریشان ہو گئے. ڈاکٹر شکیلہ کی سمجھ میں نہیں آیا فوری طور پر کیا جواب دیں. عائشہ اختر نے انہیں جو کچھ بھی بتایا تھا وہ سب بلال اختر کو بتانے سے منع کر دیا تھا. خود وہ بھی بلال اختر کی نفسیات کو اچھی طرح سمجھتی تھیں. ان کا بھی یہی خیال تھا بلال اختر کو زوبیہ کی حالت کے بارے میں کچھ نہ بتایا جائے، کم از کم تب تک جب تک وہ خود ایک بار زوبیہ سے بات نہ کر لیتی. مسٹر بلال، آپ ذرا مسز بلال کو فون دیجیے گا، وہ ٹالنے والے انداز میں بولیں. نہیں، پہلے آپ مجھے بتائیں آخر ہوا کیا ہے؟ بلال اختر کو ان کا ٹال مٹول کرنا غصہ آ گیا. عائشہ اختر ان کا بگڑا ہوا انداز دیکھ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بلال اختر سے کارڈ لیس کیسے لیں. بات کچھ نہیں ہے، مجھے آپ ان سے کچھ پوچھنا تھا. وہ شاید اپائنٹمنٹ لینا چاہ رہی تھی اور میں آج شام شہر سے باہر جا رہی ہوں، اس لیے میں نے سوچا انہیں بتا دوں. وہ ابھی آ جائیں تو زیادہ اچھا ہے. ڈاکٹر شکیلہ بہت سوچ سوچ کر بولیں. لیکن وہ آپ کے پاس آنا کیوں چاہتی ہیں؟ بلال اختر بھلا کہاں مطمئن ہوتے. یہ اور بات تھی کہ اس وقت تک عائشہ اختر نے بھی خود کو کمپوز کر لیا تھا. وہ فوراً بولیں، وہ بلال جانا تو ضروری نہیں ہے، بس کچھ بات کرنی تھی اور بس آپ فون ادھر دینا. انہوں نے چھیننے کے انداز میں ان سے فون لے لیا. بلال اختر الجھے ہوئے انداز میں ان کا رویہ اور حرکتیں دیکھتے رہے، البتہ بولے کچھ نہیں کیونکہ عائشہ اختر تیز تیز کہہ رہی تھی، ڈاکٹر شکیلہ میں آپ کو بعد میں فون کرتی ہوں. جی جی، میں انتظار کر رہی ہوں. دوسری طرف ڈاکٹر شکیلہ نے بھی فوراً سمجھتے ہوئے لائن کاٹ دی. آخر ہوا کیا ہے، کچھ پتہ بھی تو چلے. عائشہ اختر آف کا بٹن پریس کرتے ہوئے جیسے ہی اٹھیں بلال اختر زچ ہو کر بولے، کچھ نہیں ہوا ہے، آپ کو زیادہ ہی دخل دینے لگے ہیں ہر بات میں. میں بات کر رہی تھی، آپ نے کارڈ لیس چھین لیا. عائشہ اختر سے جب کوئی معقول بہانہ نہیں بنا تو انہیں غصہ آ گیا. آپ بات کہاں کر رہی تھیں؟ آپ کو تو سکتہ ہو گیا تھا. بلال اختر اعتراض کرتے ہوئے بولے تو عائشہ اختر جان بوجھ کر بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل گئیں. وہ زوبیہ سے بات کرنا چاہ رہی تھیں مگر بلال اختر کے جانے کے بعد وہ پہلے ہی مشکوک ہو رہے تھے، لہٰذا وہ نہیں چاہتی تھیں کہ بلال اختر کے کان میں ذرا سی بھی بھنک پڑے ان کے اور زوبیہ کے مابین ہوئی گفتگو کی. مگر ان کے جانے کے بعد جب عائشہ اختر نے اخبار میں سے وہ خبر نکال کر پڑھی اور زوبیہ کے سامنے اخبار لے جا کر رکھا تو حسب سابق زوبیہ کے پاس ان کا اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا. میں کچھ نہیں جانتی مما، مجھے یہ پتا ہے کہ نتاشا کے گرنے سے اس کے سر میں چوٹ لگی اور اس کی موت واقع ہو گئی. باقی مجھے یہ سب کیسے پتا ہے؟ مجھے خود بھی نہیں معلوم. زوبیہ روحانسی آواز کے ساتھ بولی. عائشہ اختر کچھ دیر تو اسے دیکھتی رہیں، پھر سپاٹ لہجے میں بولی، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ڈاکٹر شکیلہ کے پاس لے جا رہی ہوں. زوبیہ بے بسی سے انہیں دیکھتی رہ گئی. وہ جانتی تھی کچھ بھی کہنا بیکار ہے. انہوں نے اگر اسے اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ کر لیا ہے تو وہ اسے لے کر ضرور جائیں گی. وہ دل ہی دل میں ہراساں ہونے کے باوجود کپڑے بدلنے اٹھ گئی. راستے بھر اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزتا رہا کیونکہ راستے بھر عائشہ اختر موبائل پر کسی نہ کسی سے محو گفتگو رہیں. اتنا اندازہ تو زوبیہ کو ہو گیا تھا کہ وہ نتاشا کی موت کی تفصیلات پتہ کر رہی ہیں. انہوں نے زوبیہ کے کالج کی پرنسپل اور ایک دو ٹیچرز کو فون کیا تھا، لیکن انہیں کیا پتہ چلا یہ زوبیہ جاننے سے قاصر تھی کیونکہ دوسری طرف کی گفتگو اسے سنائی نہیں دے رہی تھی. اسے تو بس عائشہ اختر کے تاثرات نظر آ رہے تھے جو بہت زیادہ سنجیدہ اور ناقابل فہم تھے.
एक दो बार उन्होंने बात करते हुए बड़ी गहरी नज़रों से ज़ोबिया को देखा था, जिससे ज़ोबिया के खौफ में कई गुना इजाफा हो गया था। इसीलिए डॉक्टर शकीला के शानदार कमरे में दाखिल होते हुए वो बुरी तरह नर्वस हो रही थी। डॉक्टर शकीला भी उसे देखकर मामूल की तरह मुस्कुराई नहीं थी, बल्कि उन्होंने सिर्फ मुस्कुराने की कोशिश की थी, जिसके जवाब में ज़ोबिया ऐसी कोई कोशिश भी ना कर सकी और शीशे की टेबल के सामने रखी सीट पर बैठ गई। मिसिस बिलाल, आप बाहर बैठिए, मैं पहले ज़ोबिया से बात कर लूँ, डॉक्टर शकीला ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। पहले आप मेरी बात सुन लें, आयशा अख्तर ने कदरे बेचैनी से कहा तो डॉक्टर शकीला एक नज़र ज़ोबिया को देखती उठकर उनके नज़दीक चली आई। वो दोनों ज़ोबिया से कदरे हटकर दरवाजे के करीब खड़ी होकर बात करने लगीं। आयशा अख्तर घबराए हुए अंदाज में कह रही थी, मेरी ज़ोबिया के कॉलेज की प्रिंसिपल से बात हुई है। उन्होंने ज़ाती तौर पर मुझे इस हादसे के बारे में बताया है जो अखबार में नहीं छपा, वो कह रही थी। आयशा अख्तर काफ़ी धीमी आवाज़ में बोल रही थी, इसके बावजूद ज़ोबिया को सब सुनाई दे रहा था और शायद डॉक्टर शकीला को भी ये अंदाज़ा हो गया था। तभी वो उन्हें रोकते हुए बोली, मिसेस बिलाल, आए हम दूसरे कमरे में चलते हैं। डॉक्टर शकीला कहने के साथ ही दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल गई। ज़ोबिया की घबराहट सिवा हो गई। पता नहीं आयशा अख्तर को क्या बात पता चली थी। उसका दिल चाहा वो उनके पीछे जाकर उनकी बात सुने, मगर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी जगह से उठ भी पाती। लेकिन बगैर गए भी उसे इल्म था जो भी बात हो रही थी उसके हक में नहीं, उसके खिलाफ हो रही होगी। और वाकई आयशा अख्तर ने दूसरे कमरे में दाखिल होते ही भराई हुई आवाज़ में कहा, मुझे यकीन है नताशा को ज़ोबिया ने ही मारा है। डॉक्टर शकीला उनसे ऐसे ही किसी बयान की तवक्का कर रही थी, तभी कुछ बोले बगैर उनकी बात पूरी होने का इंतज़ार करने लगी। नताशा की प्रिंसिपल का कहना है, नताशा अक्सर कॉलेज के बहाने घर से कहीं और चली जाया करती थी। उस दिन भी वो कॉलेज आवर्स में ही सी व्यू चली गई थी। शायद उसके साथ कोई लड़का भी था जिसके साथ वो 12 बजे तक वहीं थी। फिर अपनी गाड़ी में घर जाने लगी तो रास्ते में एक शॉप पर रुकी थी और वहीं किसी गड्ढे में वो पाँव मुड़ जाने की वजह से गिर गई। डॉक्टर शकीला चुपचाप आयशा अख्तर को सुनती रहीं जो तवातर से कह रही थी, 12:30-1 के करीब नताशा की मौत हुई। ज़ोबिया उस टाइम घर पर नहीं थी। उसका कहना है वो क्वार्टर में होती थी, लेकिन मुझे पता है वह नताशा का पीछा करती होगी। जब नताशा उस शॉप के सामने उतरी होगी तब ज़ोबिया ने ही उसे गड्ढे में धक्का दिया होगा। आयशा अख्तर बेचैनी से उंगलियां चटखाने लगीं तो डॉक्टर शकीला, जो खुद इसी किस्म की बातें सोच रही थी, उन्हें तसल्ली देते हुए बोली, देखिए ये सब सिर्फ अंदाजे हैं जो प्रिंसिपल ने कहे हैं। हो सकता है वो किसी लड़के से मिलने जाती हो, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो उस दिन भी गई हो, और ज़रूरी नहीं कि उस शॉप पर वो कुछ लेने ही उतरी हो। उस शॉप के सामने नताशा की गाड़ी खड़ी थी, इसलिए पुलिस ने यह अंदाज़ा लगाया है। लेकिन कॉलेज की और नताशा के घर वालों की बदनामी ना हो, इसलिए अखबार वालों को ये छापने से रोक दिया गया कि यह हादसा किस वक्त पेश आया। क्या असर पड़ेगा लोगों पर जब उन्हें पता चलेगा कि कॉलेज के औकात में कहीं और गई हुई थी। और मुझे इस बात से कोई सरोकार भी नहीं है कि वो कहाँ गई और किसके साथ गई। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ये सब उसी बीच हुआ है जिस वक्त ज़ोबिया घर से गायब होती थी, और मुझे पूरा यकीन है कि ये सब ज़ोबिया ने ही किया है। आयशा अख्तर जिच होकर बोली तो डॉक्टर शकीला उन्हें ठंडा करने के लिए रसानियत से कहने लगी, जी जी, मैं आपका मतलब समझ रही हूँ। मैंने तो ऐसे ही एक बात कही थी। हमें वाकई इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ गई थी और किसके साथ गई थी। हमारे पेश नज़र सिर्फ एक बात है कि नताशा जिसकी मौत हुई है, ज़ोबिया उस वक्त गायब थी। सच पूछे तो खबर पड़ते ही मैंने आपको इसीलिए फ़ोन किया था कि मेरे जहन में भी यही ख्याल आया था। मुझे लगता है ज़ोबिया स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार है, डॉक्टर शकीला पुरसोच अंदाज में बोली। आयशा अख्तर फटी फटी आंखों से उन्हें देखने लगी। क्या मतलब? मतलब ये कि वो आपसे झूठ नहीं बोलती कि मैं कॉलेज जाने के बजाय सर्वेंट क्वार्टर्स में जा बैठी थी, बल्कि उसे खुद सच का पता नहीं होता। जब तक वो ज़ोबिया होती है तब तक वो जो कुछ करती है उसे याद रहता है, लेकिन जब शाइस्ता की शख्सियत उस पर हावी हो जाती है तब वो जो भी करती है उसे याद ही नहीं रहता। इसलिए उसे खुद नहीं मालूम होगा कि उसने नताशा को धक्का दिया है। जब भी वो आपको इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रही कि वो ये कैसे जानती है कि नताशा कहीं गिर गई है और उसकी मौत वाक़या हो गई है। ठीक यही हरकत उसने रुखसार के साथ की थी। तब भी वो यही सोच रही थी कि उसे शाइस्ता ने ज़ख्मी किया है, जबकि उसका सर ज़मीन पर ज़ोबिया ने खुद ही मारा था। डॉक्टर शकीला ने एक सोफ़े पर बैठते हुए खुद कलामी के अंदाज में कहा। आयशा अख्तर बेचैनी से उनके बराबर वाले सोफ़े पर बैठ गईं। तो फिर आखिर इसका हल क्या है? क्या वो इसी तरह सबको मारती फिरेगी? यही तो मैं सोच रही हूँ। अगर यही हालत रही तो मुझे उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। जी?
عائشہ اختر کی آنکھیں پھیل گئیں تو ڈاکٹر شکیلہ فوراً بولی، میں خود نہیں چاہتی کہ ایسا ہو، اس طرح اس کی حالت منظر عام پر آ جائے گی۔ لڑکی ذات ہے وہ، ایک بار مینٹل کیس یا سائیکو کا دھبا لگ گیا تو، مگر میری بھی مجبوری ہے، میں ایسے کیس میں پیشنٹ کے ساتھ زیادہ تعاون نہیں کر سکتی جو دوسروں کے لیے خطرہ ہو۔ نہیں ڈاکٹر، ایسا مت کہیں، میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میری بیٹی پاگل خانے میں؟ عائشہ اختر کے اوسان قطع ہو گئے تھے، مگر اس بار ڈاکٹر شکیلہ نے انہیں تسلی نہیں دی بلکہ سوالیہ انداز میں انہیں دیکھنے لگیں۔ آپ اور کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ ایک طرف آپ کو خود یہی لگ رہا ہے کہ زوبیہ نے نتاشا کو مارا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں ہم اسے کھلا تو نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن ڈاکٹر، کوئی اور سلوشن بھی تو ہو سکتا ہے۔ عائشہ اختر کے پاس جرا کرنے کے لیے کوئی نقطہ نہیں تھا، وہ فوراً مفاہمت بھرے انداز میں بولی، ایک حل بتایا تو تھا مگر آپ نے اس پر عمل ہی نہیں کیا، اور اب تو مجھے لگ رہا ہے اس پر عمل کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ زوبیہ جس سپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہے وہ اب اس سے باہر نہیں آ سکتی۔ ڈاکٹر شکیلہ اس بار کچھ زیادہ ہی مایوس لگ رہی تھی اور ان کا اس طرح دل برداشتہ ہونا عائشہ اختر کی پریشانی میں اضافہ کر رہا تھا۔ کون سا مشورہ دیا تھا آپ نے جس پر میں نے عمل نہیں کیا؟ عائشہ اختر کے پوچھنے پر ڈاکٹر شکیلہ نے قدرے تلخ ہوتے ہوئے کہا، میں نے کہا تھا اس کی شادی کر دیں یا اسے کہیں گھمانے پھرانے لے جائیں۔ ڈاکٹر، یہ دونوں کام میرے اختیار سے باہر ہیں، یہ سب بلال کی مرضی سے ہی ہو سکتا ہے، اور بلال ان دونوں باتوں کے لیے تیار نہیں ہے۔ عائشہ اختر بے بسی سے بولی، جو کچھ نتاشا کے ساتھ ہوا ہے وہ مسٹر بلال کو بتا دیں، وہ فوراً سے پیشتر تیار ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر شکیلہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ عائشہ اختر کے چہرے پر پھیلے ہراس میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، یہ سب بلال اختر کے علم میں ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کیوں یہ سب ان سے پوشیدہ رکھنا چاہتی ہیں؟ زوبیہ جتنی آپ کی بیٹی ہے اتنی ہی بلال اختر کی بھی اولاد ہے۔ اب اگر ایک بیماری آپ دونوں کی اولاد میں موجود ہے تو وہ چھپانے سے ٹھیک تو نہیں ہو جائے گی نا؟ ڈاکٹر شکیلہ کے ناراض لہجے پر عائشہ اختر کچھ بول نہ سکیں، مگر ان کے چہرے کے تاثرات سے صاف ظاہر تھا وہ ان سے متفق بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر شکیلہ کچھ دیر ان کے بولنے کا انتظار کرتی رہیں، پھر کھڑی ہوتے ہوئے بولی، فی الحال میں زوبیہ سے بات کرنے جا رہی ہوں، گھر جاتے ہی آپ مسٹر بلال کو سب کچھ بتا دیجئے گا، ورنہ 1-2 دن میں خود انہیں فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر دوں گی۔ ڈاکٹر شکیلہ اپنی بات کہہ کر رکی نہیں۔ عائشہ اختر تذبذب کے عالم میں بیٹھی اپنے ہونٹ کاٹتی رہیں، پھر اٹھ کر وہ بھی اس کمرے میں واپس آ گئیں جہاں زوبیہ موجود تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے پر گھبراہٹ واضح طور پر چھائی ہوئی تھی اور وہ بہت اٹک اٹک کر ڈاکٹر شکیلہ کے سوالوں کا جواب دے رہی تھی، بلکہ اس کی رندی ہوئی آواز سے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنے آنسوؤں پر بڑی مشکل سے بند باندھ رکھا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میں نتاشا کی موت کے بارے میں پہلے سے کیسے جانتی ہوں، مجھے بس یہ پتا ہے کہ اس کا پاؤں مڑنے سے وہ گر گئی اور چوٹ لگنے سے وہ مر گئی۔ کیا تم وہاں موجود تھی جب وہ گری تھی؟ ڈاکٹر شکیلہ نے حتی الامکان اپنا لہجہ دوستانہ رکھا ہوا تھا۔ میں وہاں کیسے موجود ہو سکتی ہوں؟ ایک ہی سوال اگر آپ لوگ 10 دفعہ پوچھیں گے تو میرا جواب بدل تو نہیں جائے گا۔ زوبیہ کا لہجہ تپ گیا تھا، وہ کبھی عائشہ اختر کو دیکھنے لگتی تو کبھی ڈاکٹر شکیلہ کو۔ دیکھو بیٹا، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو یہ پوچھ رہی تھی کہ کیا میں نے نتاشا کو قتل کیا ہے، یہی پوچھ رہی تھی نا آپ؟ زوبیہ نے ان کا جملہ درمیان سے اچک لیا۔ عائشہ اختر نظریں چرا گئیں، جبکہ ڈاکٹر شکیلہ بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتی رہیں، جس کے روحانسے ہوتے چہرے پر دبا دبا غصہ، اس کی حد درجہ بیزاری اور دوسروں کو اپنی بات نہ سمجھا سکنے کی بے بسی کو ظاہر کر رہا تھا۔ آپ لوگوں نے پیپر میں نیوز پڑھی ہے نا؟ کیا اس میں لکھا ہے کہ نتاشا کا قتل ہوا ہے؟ یا مما نے جن لوگوں سے ابھی بھی بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ حادثہ نہیں، کوئی سازش ہے؟ جب ایسی کوئی بات نہیں ہے تو آپ لوگ مجھے اس سب کا ذمہ دار ٹھہرانے پر کیوں بازید ہیں؟ زوبیہ کی آنکھیں چھلک پڑی، اس کا ایک ایک آنسو عائشہ اختر کے دل پر گر رہا تھا، اور پھر زوبیہ نے جو کچھ کہا تھا اس کی بات کے معقول ہونے سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی کہ جب وہ ایک حادثہ تھا، پولیس کا کہنا تھا کہ پاؤں مڑنے کی وجہ سے وہ گر گئی ہے، تو یقیناً اس کے پاؤں میں کوئی موچ وغیرہ ہوگی، جبھی یہ اندازہ لگایا گیا ہے۔ پھر وہ کیوں اپنی بیٹی کو مجرم سمجھ رہی ہیں؟ لیکن ڈاکٹر شکیلہ کا دل اسے روتا دیکھ کر بالکل بھی نہیں پسیجا۔ بظاہر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے چپ کرانے لگیں اور یقین دلانے کی کوشش کرنے لگیں کہ ایسی کوئی بات نہیں، وہ ایسا کچھ بھی نہیں سوچ رہی، جبکہ وہ ایسا ہی سوچ رہی تھی۔ انہوں نے کچھ سوال گھما پھرا کر بھی پوچھے تاکہ کوئی سرا ہاتھ لگ جائے، مگر زوبیہ نے کوئی بھی جواب ایسا نہیں دیا جس سے وہ کسی نتیجہ پر پہنچ سکتی۔ اسی لیے جب زوبیہ ان کے کمرے سے باہر نکل گئی اور عائشہ اختر بھی الوداعی کلمات کہہ کر باہر نکلنے لگیں
تو ڈاکٹر شکیلہ اپنے پروفیشنل حتمی انداز میں بولی، آپ شام تک مسٹر بلال کو سب بتا دیجئے گا کیونکہ کل میں ان سے فون پر بات کروں گی۔ عائشہ اختر تفکر سے ڈاکٹر شکیلہ کو دیکھنے لگی۔ جتنا وہ یہ سب بلال اختر سے چھپانا چاہ رہی تھی وہ اتنا ہی بتانے پر باضد تھی، اور ان کے ضد پر آنے کا مطلب تھا بلال اختر کو آج شام ہی ساری صورتحال سے آگاہ کرنا اشد ضروری تھا۔ مگر اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ اگر بلال اختر نے بھی یہی سوچا کہ یہ سب زوبیہ کا کیا دھرا ہے تو ان کی بیٹی کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا وہ کسی پاگل خانے کی مریضہ بن کر رہے گی؟ عائشہ اختر کے لیے یہ سب سوچنا بھی محال تھا، کچھ جا کے اس پر عمل کرنا۔ نمل کچھ دیر تو انتظار کرتی رہی مگر خرم کو بددستور اپنی جگہ پر جمع دیکھ کر لفافہ اپنی کتاب پر سے اٹھا کر ایک طرف رکھا اور کتاب کی ورق گردانی میں مصروف ہو گئی۔ ایک پل کو تو خرم کا دل چاہا لفافہ اٹھائے اور واپس لوٹ جائے، مگر مجبوری تھی کہ وکی سے شرط لگی تھی جسے اسے ہر حال میں جیتنا تھا اور بھرپور انداز میں کھیلنے کے لیے زیادہ وقت بھی نہیں تھا۔ مجبوراً خرم کو لفافہ اٹھا کر کھولنا پڑا۔ اس نے لفافے کے اندر ہاتھ ڈال کر پیسے نکالنے کی بجائے لفافہ میز پر الٹ دیا۔ 5000 کے 3 نوٹ کے ساتھ 1000 کے بھی 3 نوٹ میز پر آ گرے، مگر ان کے ساتھ کالے رنگ کا ایک ڈبہ بھی موجود تھا اور یہی لفافے کے پھولنے کا سبب بنا ہوا تھا۔ نمل جو کن آنکھوں سے لفافے کو دیکھ رہی تھی، اس کالے رنگ کے خوبصورت سے کور کو دیکھ کر سوالیہ انداز میں سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں یاد نہیں تمہارے پرس میں گاگلز بھی تھے؟ پیسے نکالنے کی جلدی میں وہ وہیں کہیں زمین پر گر گئے تھے۔ میں کیونکہ بہت جلدی میں تھا اور اس میں مجھے کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی تو میں نے اسے اٹھانے کی زحمت نہیں کی، لیکن اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم کبھی دوبارہ ملو گی اور میں تمہیں پیسے لوٹاؤں گا تو میں اسے بھی اٹھا لیتا۔ سو کیپ دیٹ، یہ اس کے سبسٹیٹیوٹ کے طور پر ہے۔ خرم اتنی سنجیدگی سے بول رہا تھا کہ نمل ایک سیکنڈ کے لیے واقعی الجھ گئی۔ آیا سچ مچ اس کے پرس میں کوئی دھوپ کا چشمہ تھا یا نہیں؟ اس کے پاس ہر وقت اس قسم کی چیزوں کا اچھا خاصا ڈھیر لگا رہتا تھا، مگر رومیلا اور سنبل سے مختلف موقعوں پر وصول کیے گئے تحائف اور کچھ اس کی پرانی چیزوں کو بھی سنبھال کر استعمال کرنے کی عادت کے سبب اس کے پاس ہر چیز وافر مقدار میں موجود رہتی تھی۔ اس لیے بہت حد تک ممکن تھا کہ اس وقت پرس میں کوئی دھوپ کا چشمہ موجود ہو، مگر پیسے چوری ہو جانے کی فکر میں اس نے دھیان نہ دیا ہو اس کے غائب ہونے پر۔ نمل کچھ دیر پرسوچ نظروں سے چشمے کے کور کو دیکھتی رہی، پھر خرم کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے مخصوص پر اعتماد لہجے میں بولی، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میرے پرس میں ایسا کوئی چشمہ تھا یا نہیں، اس لیے اسے رہنے دو۔ نمل نے کہنے کے ساتھ ہی 5000 کے تینوں نوٹ اٹھا لیا اور 1000 کے 3 نوٹ میز پر چھوڑ دیے۔ اتنے پیسے تو تم نے بل پے کرتے وقت دے دیے تھے، اس لیے ان کی بھی ضرورت نہیں۔ نمل کی بات پر فوری طور پر خرم کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیا بولے۔ نمل کا کوئی چشمہ غائب نہیں ہوا تھا، نہ ہی خرم نے یہ گاگلز اس خطرے کے پیش نظر دیے تھے کہ اس کا چشمہ شاید اس کے پرس سے گر گیا ہو۔ اس نے تو اتنی جلدی میں پیسے نکالے تھے کہ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ پرس میں پیسوں کے علاوہ اور کیا تھا۔ وہ تو بس نمل کو کوئی تحفہ دینا چاہتا تھا، مگر اچانک اتنا بے تکلف ہونا اسے عجیب لگ رہا تھا۔ پھر نمل سے کوئی بعید بھی نہیں تھا وہ 2 منٹ میں عزت اتار کر رکھ دے، جبکہ وہ اب مزید کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے اس کی شرافت سے دھوپ کا چشمہ لوٹا دینے پر خرم رسانیت سے کہنے لگا، اب تو میں خرید چکا ہوں، اب رکھ ہی لو، ورنہ ان لیڈیز گاگلز کا میں کیا کروں گا؟ میری تو کوئی بہن بھی نہیں جسے دے دوں۔ خرم جس طرح بولا تھا نمل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر کچھ کھوجنے لگی۔ اگر خرم نے بہن کی جگہ یہ کہہ دیا ہوتا کہ میری کوئی گرل فرینڈ بھی نہیں تو شاید نمل کو اتنی الجھن نہ ہوتی، مگر اب اس کا اتنی شرافت برتنا جہاں نمل کو حیران کر رہا تھا وہیں یہ سوچنے پر بھی مجبور کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ ایک چشمہ لے لینے سے خرم خاموشی سے لوٹ جائے، جبکہ انکار کی صورت میں اس کی ازلی ضدی فطرت اود کر آئے گی۔ پچھلے کچھ دنوں سے جس طرح خرم نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی، جس کے باعث سنبل اور رومیلا نے بھی اپنے وہم اور خدشات پسے پشت ڈال دیے تھے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے نمل کو لگا وہ یہ چشمہ رکھ لے گی تو خرم کے پاس بات کو طول دینے کے لیے کوئی بنیاد نہیں بچے گی۔ لیکن اس طرح ایک اجنبی سے کوئی چیز لینا اس کے اصول کے خلاف تھا، خاص طور پر یونیورسٹی کے آزاد ماحول میں جہاں رائی کا پہاڑ بنتے دیر نہیں لگتی۔ نمل شش و پنج کا شکار ہونے کے باعث گاگلز کا کور اٹھا کر کھول کر دیکھنے لگی۔ کور کے اندر ایک نہایت بیش قیمت اور بہت ہی خوبصورت سا دھوپ کا چشمہ موجود تھا، جس کے چوڑے شیشے پر گلابی رنگ کا فریم تھا۔ وہ فیصلہ جو نمل سے اتنی دیر سے نہیں ہو پا رہا تھا ایک پل میں ہو گیا۔ وہ چشمے کو کور میں واپس رکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں بولی، میرا کوئی چشمہ اگر پرس میں سے گرا بھی ہوگا تو بھی وہ اتنا مہنگا نہیں ہوگا، اس لیے یہ تم اپنے پاس ہی رکھو۔ خرم کو اس سے اسی جواب کی توقع تھی۔ وہ اپنی بے ساختہ مسکراہٹ روک نہ سکا۔
अभी अभी मैंने कहा कि एक बार अगर मैं कोई चीज़ दे दूँ तो वापस नहीं लेता, इसलिए ये अपने पास ही रखो और अगर नहीं चाहिए तो फेंक दो। खुर्रम कहकर रुका नहीं और फौरन पलटकर बड़े बड़े कदम उठाता बाहर निकल गया। नमल सोचती ही रह गई उसे क्या कहना चाहिए, फिर उलझन भरी नज़रों से गॉगल्स के कवर को देखने लगी। एक पल के लिए उसका दिल चाहा ऐसे ही छोड़कर खड़ी हो जाए, मगर यहाँ छोड़ने पर तो कोई ना कोई उठा ही लेता और खुर्रम को ये लगता कि उसने खुर्रम का दिया तोहफा अपने पास रख लिया है। उसे ये चश्मा खुर्रम को वापस करना था ताकि उसे पता चले कि वो किसी अनजान से कोई चीज़ नहीं लेती। जिस तरह खुर्रम ज़बरदस्ती उसकी मेज़ पर रख गया था, ऐसे ही वो भी ज़बरदस्ती मेज़ पर रख सकती थी। ये सोचते हुए उसने वो चश्मा उठाकर अपने पर्स में रख लिया, मगर उसे कोफ्त ज़रूर हो गई थी, इसीलिए वो किताबें समेटती खड़ी हो गई। तभी उससे कदरे फासले पर बिछी मेज़ पर से एक लड़का उठकर उसके नज़दीक चला आया। एक्सक्यूज़ मी मिस नमल। नमल चौंक कर उसे देखने लगी। वो उस शख्स को पहले भी कई बार यूनिवर्सिटी में इधर उधर आता जाता देख चुकी थी, मगर वो उसका नाम जानता है, नमल को इस बात पर हैरत हुई थी। जी फरमाएं, नमल ने हैरानी से पूछा। ये जो खुर्रम हसन ने आपको सन ग्लासेस दिए हैं, आप ये उसे लौटा दें। नमल की पेशानी पर एकदम बल पड़ गए। अब ये कौन था जो ख्वामखा उसका हमदर्द बना जा रहा था। उसे खुद भी नमल के तासुरात से अंदाज़ा हो गया, तभी कहने लगा, आपको शायद मेरा इंटरफेयर करना बुरा लगा हो, मगर मैं आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ। आप शायद मुझे जानती नहीं है, मेरा नाम समीर है। यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी हो रहा होता है वो अमूमन मेरे इल्म में रहता है, इसलिए मुझे ये भी मालूम है कि खुर्रम ने आपको ये गिफ्ट क्यों दिया है। उसने पता नहीं तजस्सुस फैलाने की कोशिश की थी या नहीं, अलबत्ता उसका लबो लहजा बड़ा शाइस्ता था। नमल को उसका खामखा मुखातिब करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगा। तभी वो ये कहती हुई आगे बढ़ने लगी, मुझे भी मालूम है उन्होंने गिफ्ट क्यों दिया है, आप बिला वजह परेशान ना हो। आपको नहीं पता, खुर्रम ने अपने दोस्त विक्की से शर्त लगाई है आपके साथ फ्लर्ट करने की। अगर वो हार गया तो वो अपनी न्यू ब्रांड गाड़ी विक्की को दे देगा। समीर उसे मतवज्जा ना देखकर जल्दी जल्दी बोला, मुबादा वो सुने बगैर ही चली जाए। समीर की बात सुनकर नमल पल भर के लिए वाकई ठिठक गई। समीर को बहुत सारे दोस्तों में घिरा वो अक्सर देखती थी, इसलिए इतना अंदाज़ा तो उसे था कि उसके वाकफकार यूनिवर्सिटी में काफ़ी होंगे। ऐसे में ऐसी किसी बात का इल्म होना कोई अचंभे की बात नहीं थी। और वाकई समीर को उसके दोस्त ने बताया था कि विकी और हमीद कैंटीन में बैठे बातें कर रहे थे कि खुर्रम ये शर्त जीत सकेगा या नहीं, और ये कि उन्हें वो गाड़ी मिलेगी तो कब मिलेगी वगैरह। समीर का इरादा वैसे तो इस मामले में पढ़ने का नहीं था, मगर जब उसने लाइब्रेरी में खुर्रम को नमल की मेज़ के पास आता देखा तो वो उठकर उनके करीब वाली टेबल पर आ बैठा, जहाँ से वो उन दोनों की गुफ्तगू बआसानी सुन सके। और सारी गुफ्तगू सुनने के बाद अचानक उसका दिल चाह जाकर खुर्रम की सारी मेहनत पर पानी फेर दे। उसे इस बात की कतन परवाह नहीं थी कि नमल को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है या इस सारे खेल में उसे तकलीफ़ होगी। उसे तो बस इस बात से गर्ज थी कि खुर्रम ये बाजी जीत ना सके। जब उसके दोस्त ने इस शर्त के मुतालिक बताया था तब उसे ये नहीं पता था कि ये नमल नामी लड़की कौन है, मगर इस वक्त लाइब्रेरी में खुर्रम को उस लड़की से मुखातिब देखकर समीर को बखूबी अंदाज़ा हो गया कि ये ही नमल है। और ये देख कर के लड़की देखने में काफ़ी अच्छी है, समीर की कमज़रफ़ी एकदम भड़क कर बेदार हो गई। उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि ये शटल का खुर्रम की बजाय उसके ग्राउंड में आए। नमल कुछ देर खामोशी से उसे देखती रही, फिर अपने उसी सपाट अंदाज में बोली, इतला देने का शुक्रिया, वैसे आपको दूसरों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। नमल ये कहकर आगे बढ़ गई, मैं दूसरों के लिए परेशान होने वालों में से नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अपने लिए परेशान होता हूँ। समीर ने मुस्कुराते हुए सोचा और दूर जाती नमल को तब तक देखता रहा जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गई। रोमेला ज़रा इधर आना। भाभी की आवाज़ पर रोमेला, जो अपना चाय का कप किचन में रखकर वापस अपने कमरे में जाने के लिए पलट गई थी, बेदिली से रुक गई। आज उसके सर में दर्द हो रहा था। उसने यूनिवर्सिटी से भी छुट्टी कर ली थी। नाश्ता भी कुछ खास नहीं किया था। चाय पी थी और उसके साथ टैबलेट ले ली थी। उसका इरादा फ़ौरन बिस्तर पर लेट जाने का था, लेकिन भाभी ने रोक लिया। वो खुद अभी तक डाइनिंग टेबल पर मौजूद थी। अबरार भाई और बाबा जानी ऑफिस जाने के लिए निकल चुके थे, इसीलिए भाभी के अंदाज से लग रहा था वो कोई लंबी गुफ्तगू करने वाली हैं। जी भाभी, रुमेला ने करीब आकर बज़ाहिर बड़े नॉर्मल अंदाज में कहा, तो भाभी एक नज़र उसे देखकर अपनी चाय की प्याली पर झुक गईं और सरसरी अंदाज में बोली, इस संडे को मिर्ज़ा साहब बात पक्की करने आ रहे हैं, तुम ज़रा ढंग से तैयार हो जाना, और चाहो तो नमल और सुंबल को भी बुला लेना। नमल के पेरेंट्स को तो बाबा जानी भी इनवाइट करेंगे, फिर भी तुम अपने तौर पर भी कह देना। भाभी जल्दी जल्दी कहकर एकदम खामोश हो गई। रुमेला बेयकीनी से उन्हें देखी गई। उसे अपनी समातों पर शुबा हो रहा था। उसे लग रहा था उससे सुनने में कोई गलती हो गई है। भला ये सब कुछ इस तरह कैसे हो सकता था?
محض 3 دن بعد سنڈے تھا اور اس گھر میں ایسا تو کوئی تھا نہیں جس کی بات پکی کرنے کے لیے مرزا صاحب تشریف لاتے سوائے اس کے، لیکن اسے تو کسی نے کچھ بتانے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ 3 دن پہلے جس طرح سنبل اور نمل کو مدعو کیا جا رہا تھا ویسے ہی اسے بلا لیا تھا۔ بھابھی خود پر جمی اس کی حیران نظروں کو محسوس کر کے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ تمہیں بتایا تو تھا مرزا صاحب کے بیٹے گلفام کے بارے میں۔ کیا بتایا تھا؟ رمیلا کے منہ سے بے ساختہ نکلا تو پل بھر کے لیے بھابھی خاموش ہو گئیں، پھر گلا کھنگارتے ہوئے بولی، دراصل میں خود زیادہ نہیں جانتی تو تمہیں کیا بتاؤں۔ تمہارے بھائی نے ذکر کیا تھا اپنے ایک کاروباری واقف کا۔ ان کا ایک بیٹا ہے گلفام جو کینیڈا میں مقیم ہے، اس نے CA کیا ہے اور کسی انٹرنیشنل فرم میں ڈائریکٹر ہے۔ بہت اچھی پوزیشن ہے، کوئی ذمہ داری وغیرہ بھی نہیں ہے، بس باپ اور بیٹا 2 ہی لوگ ہیں۔ والد پاکستان میں ہوتے ہیں، تم وہاں اکیلی آرام سے عیش کرو گی۔ بھابھی نے جب جملہ شروع کیا تھا تو رمیلا کو لگا تھا وہ بھی اتنی ہی بے خبر ہیں جتنی وہ خود، لیکن اتنی تفصیل سننے کے بعد اس کا دل چاہا کہہ دے، جو آپ اب بتا رہی ہیں وہ آپ پہلے بھی بتا سکتی تھیں، لیکن اس وقت اس شکوے سے زیادہ اہم ایک دوسرا سوال تھا، چنانچہ اس نے وہی پوچھ لیا۔ کیا آپ لوگ اس گلفام نامی شخص سے ملے ہیں یا صرف مرزا صاحب کے کہے پر یقین کر لیا ہے؟ بھابھی کو اس کا سوال بڑا چبھا تھا، تبھی ان کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ تمہارے بابا جانی اور بھائی نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ ابرار کے ایک دوست جو کینیڈا میں ہی تھے، ان سے بذات خود جا کر گلفام سے ملے ہیں۔ اس کی جاب اور تعلیم کے علاوہ لڑکے کے رکھ رکھاؤ سے بھی بہت متاثر ہوئے ہیں۔ بھابھی ایک دم کرسی گھسیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ ایسے ہی بگڑ جاتی تھی، تبھی تو اس دن یہ ساری بات بتانے کی بجائے آج ذکر کر رہی تھی، ورنہ جس وقت انہوں نے گلفام کا تذکرہ چھیڑا تھا تبھی بتانا چاہیے تھا، مگر اس وقت بھی وہ موڈ آف کر کے چلی گئی تھی۔ اور اس سے پہلے کہ اس وقت بھی وہ خفا ہو کر نکل جاتی، رمیلا نے جلدی سے پوچھا، وہ صرف بات پکی کرنے آ رہے ہیں نا؟ تاریخ وغیرہ تو ابھی طے نہیں ہوگی نا؟ شادی تو میری پڑھائی ختم ہونے کے بعد ہوگی۔ بھابھی اس کی بات پر ایسے رکیں جیسے انہیں بڑا جھٹکا لگا ہو۔ کیسی بچکانہ باتیں کر رہی ہو رمیلا، اتنا اچھا رشتہ ہم تمہاری فضول سی پڑھائی کے ختم ہونے کے انتظار میں لٹکائے رکھیں گے کیا؟ انہیں تو تمہاری جیسی 10 مل جائیں گی۔ لوگ تو ایسے رشتوں کی طاق میں ہوتے ہیں۔ ہم ان سے کہیں گے تمہاری پڑھائی ختم ہونے کے بعد شادی کریں گے تو وہ تو کہیں اور لڑکی دیکھ لیں گے۔ گلفام وہاں اکیلا ہوتا ہے، مرزا صاحب کو اس کی شادی کی بہت جلدی ہے۔ بھابھی کا تپا ہوا تعجب بھرا لہجہ رمیلا کو ناگوار تو بہت گزرا، مگر وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی کیونکہ ابھی اسے مزید ایک سوال کا جواب چاہیے تھا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے بابا جانی شادی کی تاریخ کب تک رکھیں گے؟ ارادہ تو جلد از جلد کا ہے، اب جو خدا کو منظور، بھابھی صاف ٹالنے والے انداز میں کہتی آگے بڑھ گئی۔ رمیلا اپنی جگہ کھڑی سوچتی رہ گئی۔ وہ بابا جانی سے بات کرنا چاہ رہی تھی مگر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ ان سے بات کیسے کرے گی۔ آج اس وقت اسے اپنی ماں کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ آج اگر وہ زندہ ہوتی تو اس کے اور بابا جانی کے مابین جو ایک خلا تھا وہ نہ ہوتا۔ رمیلا سوچ ہی رہی تھی کہ ڈائننگ روم کے دروازے پر رک کر بھابھی نہ جانے اسے تسلی دینے لگی یا واقعی ان کا موڈ ٹھیک ہو گیا تھا، جو وہ قدرے خوشی سے بولی، ویسے گلفام ہے بہت گڈ لکنگ، تم دیکھو گی تو خود پر رشک آ جائے گا۔ رمیلا کسی گئی گزری شکل صورت کی مالک نہیں تھی، اس کا ساتھ بھی کسی دوسرے کے لیے باعث فخر ہو سکتا تھا، مگر بھابھی کا انداز مسلسل ایسا تھا جیسے مرزا صاحب نے اسے بہو بنانے کا فیصلہ کر کے اس پر احسان کیا ہو۔ اب یہ بھابھی کے انداز گفتگو کا اثر تھا یا کوئی اور بات تھی کہ بالکل اچانک رمیلا کے ذہن میں ایک سوال اٹھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی رشتے میں بس خوبیاں ہی خوبیاں ہوں اور کوئی خامی نہ ہو؟ شام تک وہ اسی نقطے پر سوچتی رہی، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ اب نمل یونیورسٹی سے آ کر کھانے وغیرہ سے فارغ ہو گئی ہوگی تب اس نے نمل کو فون کر ڈالا۔ رمیلا کی طرح نمل کو بھی سنتے ہی ایسی کوئی خاص خوشی محسوس نہیں ہوئی، بلکہ ایک عجیب سی الجھن ہوئی تھی اسے بھابھی کی گفتگو سن کر۔ وہ لوگ ایسے رمیلا کی شادی کر رہے تھے جیسے رمیلا کے لیے اتنا اچھا رشتہ آ جانے کی انہیں بالکل امید نہ ہو، لیکن نمل یہ سب رمیلا سے کہہ کر اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، اکثر لڑکیوں کی شادیاں ایسی ہوتی ہیں، بالکل اچانک، کوئی ان کی مرضی بھی نہیں پوچھتا، تم خود کو ریلیکس رکھو، تعلیم اگر وقتی طور پر چھوٹ بھی جاتی ہے تو بعد میں یہ سلسلہ پورا کر لینا۔ یہ سب کہہ کر جب نمل نے صبح یونیورسٹی میں ہوئی خرم سے گفتگو کے متعلق بتایا تو رمیلا حیران ہوتے ہوئے بولی، تمہیں ضرورت کیا تھی اس سے گفٹ لینے کی؟ گفٹ تھوڑی لیا ہے میں تو خود اسے واپس کرنا چاہ رہی تھی، مگر وہ اچانک اتنی تیزی سے نکل گیا کہ میں کچھ کہہ ہی نہیں سکی، نمل قدرے شرمندگی سے بولی۔ خیر اب لے لیا ہے تو اپنے پاس ہی رکھو، خواہ مخواہ اسے واپس کرنے جاؤ گے اور پھر اسے بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔
پتہ نہیں تم کس لڑکے کا ذکر کر رہی ہو، لیکن مجھے یقین ہے وہ جس شرط کا بھی ذکر کر رہا تھا وہ 100% درست ہوگی، رومیلا سوچتے ہوئے بولی۔ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر ایسی کوئی شرط خرم نے لگائی بھی ہے تو بھی وہ کبھی ایسی شرط جیت نہیں سکتا، نمل کوفت بھرے لہجے میں بولی۔ رومیلا کی خوامخواہ کی گھبراہٹ محسوس کر کے اسے بوریت ہوئی تھی۔ زیادہ بڑے بڑے بول بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خرم اچھا خاصا ہیرو ٹائپ لڑکا ہے۔ چلو اتنا تو میں تمہیں جانتی ہوں کہ تم شکل صورت سے متاثر نہیں ہوتی، لیکن گڈ لکنگ ہونے کے علاوہ بھی اس میں کئی خوبیاں ہیں۔ وہ اگر فلرٹ کرنے پر اتر آیا تو کوئی اتنا ناممکن بھی نہیں ہے تمہارا اس کی باتوں میں آ جانا، بلکہ مجھے تو وہ شروع سے تم میں انٹرسٹڈ لگتا ہے۔ خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، نمل بری طرح چڑ گئی رومیلا کی بات سن کر۔ بات تو ایسی ہی ہے، تم پہلے ہی اس کی توجہ کا مرکز تھی، اب اس کے دوستوں نے چیلنج کر دیا ہے تو وہ اس گیم پہ سر دھڑکی بازی لگا دے گا۔ تو لگا دے سر دھڑکی بازی، مجھے بھی کوئی فکر نہیں، نمل ہٹ دھرمی سے بولی۔ تمہیں کیوں فکر ہوگی، فکر کرنے کے لیے میں اور سنبل موجود ہیں۔ رومیلا کے ناراض سے لہجے پر خلاف توقع نمل کو ہنسی آ گئی تھی۔ یہ دن تمہارے فکریں پالنے کے نہیں، خواب دیکھنے کے ہیں۔ میں دن میں خواب دیکھنے پر یقین نہیں رکھتی، اور جو تفصیلات بھابھی نے بتائی ہیں اسے سن کر تو وہ کوئی سچ مچ کا شہزادہ گلفام ہی لگ رہا ہے، ہر طرح پرفیکٹ، جس میں کوئی کمی ہی نہ ہو، اور جہاں سب کچھ بہت اچھا ہو وہاں کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہوتا ہے، رومیلا سوچتے ہوئے بولی۔ اللہ نہ کرے، اچھا سوچو تاکہ اچھا ہی ہو، نمل نے جھڑکتے ہوئے کہا تو رومیلا گہرا سانس کھینچ کر رہ گئی۔ آلیان نے حامد کو گھیرنے کی کوشش کی، مگر حامد بتانے کی بجائے مزید سنجیدہ ہو گیا تو آلیان کو زیادہ کریدنا اچھا نہیں لگا۔ مگر رات کو جب سب سونے کے لیے جانے لگے تو آلیان نے ماموں جان اور شاہ جہاں ماموں سے رسمی سی اجازت لے لی صبح واپس جانے کی۔ انہوں نے بھی رسمی سا روکنے کے بعد اس کا کندھا تھپکتے ہوئے خوش دلی سے کہا، چلو اگر تمہارا جانا اتنا ہی ضروری ہے تو ہم اصرار نہیں کریں گے، ویسے بھی ہم خود انشاءاللہ بہت جلد تم لوگوں کی طرف آنے والے ہیں، بس ذرا یہاں ایک دو کام نبٹ جائیں پھر مٹھائی کھانے آئیں گے۔ مٹھائی؟ آلیان ایک پل کے لیے واقعی نہیں سمجھا، جبکہ شاہ جہاں ماموں بھی مسکراتے ہوئے کہنے لگے، ہاں بھائی، زندگی میں اس قدر بھاگ دوڑ مچ گئی ہے کہ خوشی کے موقع بھی ٹلتے چلے جا رہے ہیں، ورنہ اب تک تو ہم منہ میٹھا کر بھی چکے ہوتے۔ آلیان کی نظریں بے اختیار حامد کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ اس کے چہرے سے کچھ اخذ کرنا چاہتا تھا، مگر اسے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ حامد بھی اس کے چہرے پر کچھ کھوج رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو کچھ دیر دیکھتے رہے، مگر شاید دونوں ہی کے لیے ایک دوسرے کا چہرہ پڑھنا مشکل کام تھا۔ تبھی کچھ دیر بعد دونوں نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ البتہ اگلے دن علی صبح جب آلیان جانے کے لیے اٹھا تو سیدھا حامد کے کمرے کی طرف چلا آیا۔ دستک کے جواب پر جب حامد نے دروازہ کھولا تو آلیان کو دیکھ کر پہلے تو وہ یہی سمجھا کہ وہ جانے سے پہلے اس سے ملنے آیا ہے، مگر آلیان نے فوراً ہی اصل موضوع پر آتے ہوئے صاف ظاہر کر دیا کہ وہ جانے سے پہلے اس سے کھل کر بات کرنے آیا ہے۔ میرا یہاں آنے کے پیچھے ایک مقصد تھا جو پہلی ہی رات پورا بھی ہو گیا تھا، مگر اب مجھے لگ رہا ہے کہ جانے سے پہلے مجھے تم سے ایک بار ڈائریکٹ بات کر لینی چاہیے۔ اتنا تو ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ اس موضوع پر بات کرنے سے ہم دونوں ایک دوسرے سے بدگمان نہیں ہوں گے۔ حامد نے اس کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، محض سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس کے تاثرات سے ظاہر تھا کہ وہ جلد از جلد آلیان کی بات سننا چاہتا ہے۔ ممی نے مجھ سے کہا تھا کہ ماموں جان بریرہ کا رشتہ لینا چاہتے ہیں تمہارے لیے، مگر گھر میں کچھ لوگ اس شادی کے لیے تیار نہیں ہیں، اسپیشلی ممانی جان۔ سچ پوچھو تو سنتے ہی مجھے بھی یہ رشتہ کچھ مناسب نہیں لگا۔ ایک تو میں اس بات سے مطمئن نہیں تھا کہ بریرہ گاؤں میں ایڈجسٹ ہو سکتی ہے، دوسرے یہ کہ میں تمہیں بھی ٹیپیکل جاگیردار ٹائپ سمجھ رہا تھا، مگر یہاں آ کر اور خاص طور پر تم سے مل کر میرے سارے شک و شبہات دور ہو گئے۔ بس ایک کنفیوژن ہے جسے تم ہی دور کر سکتے ہو، کیا تم اس رشتے پر تیار ہو یا تم بھی ممانی جان کی طرف ہو؟ آلیان سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگا جو بالکل جامد نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آلیان کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں جانتا ہوں تمہیں یہ سن کر برا لگا ہوگا کہ میں یہاں صرف تمہیں دیکھنے اور پرکھنے آیا تھا، لیکن نہیں، مجھے کیوں برا لگے گا، یہ تمہاری بہن کی زندگی کا سوال ہے، تمہیں پورا حق ہے دیکھنے اور پرکھنے کا۔ مجھے تو تعجب اس بات پر ہے کہ تم نے یہ سب بتا کیوں دیا، میں کوئی لڑکی نہیں ہوں جس پر دباؤ ڈال کر اسے شادی کے لیے تیار کر لیا جائے۔ حامد آلیان کی بات کاٹتے ہوئے فوراً بولا، تمہیں لگتا ہے صرف لڑکیوں پر دباؤ ہوتا ہے اور لڑکوں کی شادی صرف اور صرف ان کی مرضی سے ہوتی ہے؟ آلیان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ظاہری بات ہے، لڑکوں کو کون مجبور کر سکتا ہے، حامد نے کندھے اچکائے۔ اس بحث میں اگر پڑیں گے تو ٹائم بہت ویسٹ ہوگا جو کہ فی الحال میرے پاس نہیں ہے، لیکن تمہارے اس سوال کا جواب ضرور دے سکتا ہوں۔ جو تم پوچھ رہے تھے نا، میں نے تمہیں بتا کیوں دیا؟ تو دراصل انجانے میں تم میرے سامنے یہ تو بول گئے کہ تم نے محبت کی ہے، یہ اور بات ہے کہ تم نے مکرنے کی بہت کوشش کی،
لیکن میرے دل میں تو یقین جڑ پکڑ چکا ہے کہ تم کہیں نہ کہیں انوالو ہو، اس لیے میں نے سوچا تم سے براہ راست پوچھ لوں۔ اگر تم انکار نہیں کر سکتے تو یہ کام ہم اپنے طور پر کر دیں گے۔ عالیان کے کہنے پر حامد کچھ جھیپ سا گیا۔ تبھی عالیان ہنستے ہوئے بولا، تمہارا اتنا کترانا ہی مجھے شک میں مبتلا کر رہا ہے۔ یا تو تم مجھے اس لڑکی کا نام اس لیے نہیں بتا رہے کہ میں اس لڑکی کو جانتا ہوں، یا تمہیں ڈر ہے کہ کہیں بریرہ سے ہی شادی نہ کرنی پڑ جائے اور میں خواہ ہمیشہ تمہاری طرف سے بدگمان رہوں۔ حامد فوری طور پر کچھ نہیں بولا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہنا شروع کیا، تمہارا پہلا اندازہ ٹھیک ہے، تم اس لڑکی کو جانتے ہو اور وہ کوئی اور نہیں بریرہ ہی ہے، لیکن ظاہری بات ہے یہ میں تم سے نہیں کہہ سکتا تھا، کچھ تو روایتی جاگیردارانہ سوچ کی وجہ سے۔ بہن کا نام سن کر کہیں تم اشتعال میں نہ آ جاؤ۔ اپنی بات پر حامد خود بھی جھینپ کر مسکرا دیا، لیکن عالیان کو مسکراتا دیکھ کر وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے پتا تھا تم یہاں کس مقصد سے آئے ہو، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اگر تم مجھے مسترد کر رہے ہو تو تمہیں میرے دل کا حال پتہ چلے۔ عالیان کی مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہو گئی۔ وہ بڑی بے یقینی سے بولا، تمہیں پتا تھا؟ حامد نے سر اس بات میں ہلایا، پھر تیزی سے بولا، لیکن تم یہ بات کسی سے نہیں کہو گے۔ اصولی طور پر تو مجھے تمہیں بتانا نہیں چاہیے تھا، خاص طور پر ایسی صورت میں جب تم میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہو، لیکن میرے ضمیر کو یہ مناسب نہیں لگ رہا۔ حالانکہ میں نے تمہارے سامنے کسی قسم کی کوئی اداکاری نہیں کی، میں بالکل ویسے ہی رہا جیسا میں ہوں، لیکن پھر بھی ایک خلش تھی کہ تم مجھے انجان سمجھ رہے ہو، جبکہ پھپھی جان مجھے پہلے ہی فون کر کے تمہارے یہاں آنے کی وجہ بتا چکی ہیں۔ عالیان ششدر سا اسے دیکھے گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا ممی نے اس کے ارادوں کا پہلے ہی حامد کو پتہ دے دیا۔ اسی لیے تم فوراً اسلام آباد سے واپس آ گئے، بالکل بے ساختہ عالیان کے منہ سے نکلا۔ ہاں، پھپھی جان نے مجھے ہوٹل فون کر کے بتایا تھا کہ تم مجھے قریب سے دیکھنا چاہتے ہو۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میں اسلام آباد آیا ہوا ہوں تو انہوں نے کہا میں فوراً واپس چلا جاؤں، ورنہ اگر ایک بار تم بددل ہو کر آ گئے تو دوبارہ جانے کا ارادہ نہیں کرو گے۔ عالیان کے چہرے پر تناؤ پھیل گیا۔ وہ کچھ دیر تو لب بھینچے حامد کو دیکھتا رہا، پھر ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا، کیا ضرورت تھی مجھے یہ سب بتانے کی؟ کیونکہ چھپا کر ایسا لگ رہا تھا جیسے تمہارے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہوں۔ حامد سادگی سے بولا۔ عالیان کو غصہ تو بہت آ رہا تھا، مگر حامد پر بگڑنے کا فائدہ نہیں تھا۔ جو کچھ کیا تھا اس کی اپنی ماں نے کیا تھا، تو اس پر چلانے کا کیا جواز بنتا تھا؟ اسے رہ رہ کر شگفتہ غفار کی حرکت پر طیش آ رہا تھا، جنہوں نے حامد کو بتا کر نہ صرف عالیان کا اعتماد مجروح کیا تھا بلکہ حامد کی نظروں میں اس کی پوزیشن ہی آکورڈ کر دی تھی۔ کیا سوچ رہا ہوگا حامد؟ وہ رشتہ داری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیدھا اس کے گھر رہنے چلا آیا تاکہ اسے قریب سے دیکھ سکے۔ بے شک حامد زبان سے یہی کہہ رہا تھا کہ اپنی بہن کی زندگی کا فیصلہ کرتے وقت اس کا ہر طرح سے اطمینان کر لینا جائز تھا، مگر عالیان کے لیے یہ صورتحال برداشت کرنا سخت ناگوار تھا۔ اس کے چہرے پر کھنچاؤ دیکھ کر حامد رسانیت سے کہنے لگا، مجھے معلوم ہے تمہیں پھپھی جان پر بہت غصہ آ رہا ہے، لیکن عالیان ان کی اتنی غلطی نہیں ہے، میں انہیں بہت عزیز ہوں۔ انہیں ڈر تھا کہیں تم مجھے ریجیکٹ نہ کر دو، اس لیے انہوں نے مجھے پہلے ہی انفارم کر دیا تاکہ میں تمہارے سامنے بہتر طریقے سے آؤں۔ لیکن خدا گواہ ہے میں تمہارے سامنے ہمیشہ ویسے ہی رہا جیسا میں حقیقتاً ہوں۔ میں نے کچھ بھی پریٹینڈ کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن جب آج تم نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کو اتنا سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بدگمان نہیں ہو سکتے، تو مجھے بھی لگا مجھے یہ سب بتا دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ سب سننے کے بعد تم میرے یہ ہر اس فعل کو ایک ڈرامہ سمجھ لو جس کے باعث تم نے مجھے بریرہ کے لیے اوکے کر دیا تھا، مگر مجھے معلوم ہے میں نے تمہیں امپریس کرنے کے لیے کوئی ہتھ کنڈا استعمال نہیں کیا۔ ایسا تو میں نے کبھی بریرہ کو متاثر کرنے کے لیے نہیں کیا، ورنہ وہ تو تمہاری اور پھپھا صاحب کی اتنی لاڈلی ہے کہ اگر وہ میرا نام لے دیتی تو تم دونوں اس شادی کے لیے راضی نہ ہوتے ہوئے بھی انکار نہ کرتے۔ مگر بریرہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے یا اس سے کچھ کہنے کی کوشش کرنے کے متعلق میں نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ وہ میری پھپھی کی بیٹی ہے، ہمارے خاندان کی عزت۔ میں نہیں چاہتا تھا میرا کوئی غلط فعل اس کے لیے مسائل کھڑے کر دے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ مجھے بچپن سے پسند تھی، اور اگر تم موقع دو تو میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ میں اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ عالیان کے چہرے کا تناؤ کم ہوتا چلا گیا۔ حامد کا ٹھنڈا مگر مستحکم لہجہ عالیان کی رگوں میں خون کی گردش کو توازن پر لے آیا تھا۔ شگفتہ غفار کی حرکت سے اسے اب بھی اختلاف تھا، مگر حامد کی طرف سے اسے یقین تھا کہ اس نے اپنا اصل ہی عالیان کے سامنے پیش کیا تھا اور کوئی بھی دکھاوا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہاں، اگر اس نے خود پر کوئی محنت کی تھی تو یہ بات بھی اس کے حق میں جاتی تھی کہ بریرہ اس کے لیے اتنی اہم تھی کہ وہ اسے حاصل کرنے کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار تھا۔ حامد کچھ دیر منتظر نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر اسے خاموش پا کر جانے کیا سمجھا کہ بڑی سنجیدگی سے کہنے لگا، یار یہ سب پھپھی نے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا، مگر میں نے
پلیز تم ان سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا. تم سمجھ رہے ہو نا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ حامد کچھ جھجکتے ہوئے بولا تو اتنی دیر سے سنجیدگی سے کھڑے عالیان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی. اس نے آگے بڑھ کر حامد کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا. I know what do you mean. بے فکر رہو. ہونے والی ساس نے ایک راز رکھنے کو کہا تھا مگر تم نہیں رکھ سکے. میں یہ کام کر سکتا ہوں، فکر نہ کرو. حامد پہلے تو حیرانی سے اسے دیکھتا رہا، پھر خوشی کے مارے ایک دم اس کے گلے لگ گیا. بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر خرم کی وہ شاندار گاڑی میری دسترس میں ہوگی. وکی نے للچائے ہوئے انداز میں کہا تو حمید اسے ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، صرف تمہاری نہیں میری بھی. میں تمہارے ساتھ مل کر اتنی محنت محض اس لیے نہیں کر رہا کہ تم ڈرائیو کرتے رہو اور میں سڑک کے کنارے کھڑا تمہیں دیکھتا رہوں. ہاں ہاں بھائی تم بھی چلا لینا، وکی نے بیزاری سے کہا. صرف چلا لینا نہیں، وہ ہم دونوں کی ہی ہوگی، ورنہ میں خرم کو بتا دوں گا کہ تم نے جان بوجھ کر خرم اور اپنے بیچ لگی شرط کا ذکر سمیر کے دوستوں کے سامنے کیا تھا تاکہ وہ لوگ رنگ میں بھنگ ڈالنے آ جائیں اور خرم شرط ہار جائے. حمید فوراً بلیک میلنگ پر اتر آیا تو وکی عاجز آتے ہوئے بولا، ہاں ہاں پتہ ہے تم سارا بھانڈا پھوڑ دو گے اور خرم یہ سنتے ہی میرا سر پھوڑ دے گا. مگر تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے اس کے بعد تمہاری کھوپڑی بھی سلامت نہیں رہے گی. کتنی بار تو کہہ چکا ہوں وہ گاڑی ہم دونوں کی ہوگی، کیوں بار بار دھمکائے جاتے ہو؟ یہ وقت لڑنے کا نہیں سوچنے کا ہے. خرم تو کچھ بتاتا ہی نہیں اس کے آگے کیا ارادے ہیں. ادھر سمیر کے دوستوں کا بھی پتہ نہیں انہوں نے ہماری باتیں سن کر اس پر کوئی دھیان دیا ہوگا یا نہیں. اگر سمیر بیچ میں نہیں آیا تو بہت ممکن ہے خرم یہ شرط جیت جائے. اگر وہ شرط جیت بھی جائے تو تم کون سا خودداری دکھاتے ہوئے یونیورسٹی چھوڑ دو گے؟ تم تو اگلے ہی دن ٹہلتے ہوئے آ جاؤ گے. مجھے کوئی شرط یاد نہیں. حمید نے آخری جملہ نہایت بے سری آواز میں کہہ کر گویا وکی کی نقل اتاری، مگر وہ بھی صدا کا ڈھیٹ گردن اکڑاتے ہوئے بولا، وہ تو ہے، میں تو ہارتے ہی مکر جاؤں گا، مگر خرم اپنی بات کا پکا ہے. وہ ضرور اپنی گاڑی کی چابیاں اگلے دن ہی دے دے گا. مگر یہ سب تب ہوگا جب ہمیں پتا ہو کہ وہ کیا کرنے والا ہے، وکی پرسوچ انداز میں بولا. وہ ہمیں کیوں بتائے گا کہ وہ کیا کرنے والا ہے؟ بلکہ نادر اور ہارون بھی زیادہ کچھ نہیں جانتے، ورنہ ان دونوں سے ہی اگلوا لیتے. حمید نے پین کی پشت سے کان کا خلال کرتے ہوئے بوریت سے کہا، کس سے کیا اگلوانے والے ہو؟ ہارون کی اچانک آواز سنائی دی تو وہ دونوں بری طرح ہڑبڑا گئے. جو پین حمید نے کان صاف کرنے کے لیے گھسیڑ رکھا تھا وہ کچھ اور بھی اندر چلا گیا تو حمید تکلیف سے چلا اٹھا. کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ ہارون نے اتنی بھیانک چیخ پر گھبرا کر پوچھا. ہاں ہاں ٹھیک ہوں. تم کہاں سے بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو گئے؟ حمید نے کان سہلاتے ہوئے پوچھا. ارے فرار ہو کر آیا ہوں، یہ خرم کے بچے نے بھی جان عذاب کر کے رکھی ہوئی ہے. تم لوگوں کو ضرورت کیا تھی یہ فضول شرط لگانے کی؟ ہارون تلخی سے بولا تو دونوں ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھ کر ہارون کے قریب کھسک آئے. کیوں، کیا ہوا، خیریت ہے نا؟ یہ اندازہ ہوتے ہی کہ ہارون کو کچھ نہ کچھ پتہ ہے ان کی دلچسپی عروج کو پہنچ گئی تھی. ارے خیریت کہاں ہے، خرم کرائے کے گنڈے ارینج کر رہا ہے. کل صبح جب نمل یونیورسٹی آئے گی تو وہ دونوں اسے چھیڑیں گے اور خرم صاحب فلمی ہیرو کی طرح عین موقع پر اسے بچانے پہنچ جائیں گے. ہارون کے چہرے پر بیزاری پھیلی ہوئی تھی جبکہ وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگے. اب تم لوگ خود بتاؤ، کیا نمل ایسی لڑکی ہے جو ان حرکتوں سے امپریس ہو جائے؟ خرم کا دماغ تو خراب تھا ہی، نادر کا اس سے زیادہ خراب ہو رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے نمل کو جا کر سب بتا دیتے ہیں. ہم نمل کو جا کر بتائیں تاکہ خرم کے ہاتھوں اگلے ہی دن شہید ہو جائیں. یا تم دونوں اپنی شرط واپس کیوں نہیں لے لیتے؟ ہارون نے التجائیہ انداز میں کہا. کیا یہ خرم نے کہلوایا ہے؟ وکی نے آنکھیں گھماتے ہوئے پوچھا. دماغ تو ٹھیک ہے، ہارون نے بگڑ کر کہا. کیا وہ ایسا کچھ کہلوا سکتا ہے؟ یہ تو میں کہہ رہا ہوں. اب کل یہ خوامخواہ کی مار پیٹ ہوگی اور نمل پر اثر بھی نہیں ہوگا. ہارون نے بڑبڑاتے ہوئے کہا تو حمید اور وکی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے. کیونکہ یہ سارا پلان کل صبح کا تھا، چنانچہ دونوں کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا. سمیر کو فوراً اطلاع دینی تھی. وہ ہارون کے پاس سے اٹھ کر سیدھا سمیر کے پاس پہنچ گیا. وہ حسب توقع اپنے دوستوں کے ساتھ کینٹین میں موجود تھا. ان دونوں نے پچھلی بار کی طرح ان کے قریب کی ٹیبل سنبھال لی اور خرم کا سارا پروگرام زور زور سے ڈسکس کرنے لگے. پچھلی بار کے مقابلے میں اس بار وہ لوگ زیادہ متجسس لگ رہے تھے. وکی اور حمید ان کی دلچسپی محسوس کرتے ہوئے خوشی خوشی وہاں سے اٹھ گئے. مگر جیسے ہی وہ کینٹین سے باہر نکلے خرم کو سامنے کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گئے. جس طرح وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے سکون سے کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا وہ انہیں چونکنے پر مجبور کر گیا تھا. تبھی خرم سے ذرا پیچھے ہارون اور نادر کو کھڑا دیکھ کر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. خرم ایک ایک قدم اٹھاتا ان کے عین سامنے آ کھڑا ہوا. حمید کچھ خوفزدہ انداز میں وکی کے پیچھے چھپنے لگا جبکہ وکی اندر سے پریشان ہونے کے باوجود خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگا.
اس شرط کو جیتنے کے لیے تم نے جو اوچھے ہتھ کنڈے آزمائے ہیں، اس کے بعد یہ چیلنج ہمارے بیچ سے ختم ہو گیا ہے۔ اب مجھے اپنی گاڑی تمہیں دینے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں یونیورسٹی چھوڑنے کی۔ خرم کی بات ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ وکی حیرانی کی اداکاری کرتے ہوئے اس کی بات کاٹ کر بولا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو یار؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ کچھ نہیں کیا؟ خرم نے سوالیہ انداز میں اسی کا جملہ دہرایا، پھر ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا، تم لوگ اگر خود نمل کو سب بتانے جاتے تو مجھے پتہ چل جاتا اور ساتھ ہی تم دونوں کی ہڈیوں کا چورا بھی نکل جاتا۔ اس لیے تم نے سمیر کے دوستوں کے سامنے ساری کہانی اگل دی تاکہ ان کے ذریعے نمل کو سب پتہ چل جائے اور تم لوگ شرط بھی جیت جاؤ اور تمہارا نام بھی نہ آئے۔ ارے نہیں یار، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ورنہ وکی نے کچھ کہنا شروع ہی کیا تھا کہ خرم نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ میں کوئی ایکسپلینیشن سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ شرط ختم ہو گئی ہے۔ اگر تم دونوں میرے دوست نہ ہوتے تو میں اس حرکت پر تم دونوں کا حشر بگاڑ دیتا۔ خرم نے ان دونوں کو مزید کچھ کہنے کا موقع ہی نہ دیا اور دوسری طرف پلٹ گیا۔ ویسے بھی ان دونوں کے پاس کہنے کے لیے تھا ہی کیا؟ وہ جانتے تھے خرم نے یہ سب اندھیرے میں تیر چلانے والے انداز میں نہیں کہا، اسے پوری طرح پتا تھا تبھی وہ بولا تھا۔ اور واقعی خرم نے اچھی طرح تصدیق کی تھی۔ دراصل نمل کو جب وہ لفافہ دے کر بظاہر لائبریری سے نکل گیا تھا تب وہ وہاں سے گیا نہیں تھا، بلکہ لائبریری کی کھڑکی میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا نمل اس کا دیا تحفہ رکھتی ہے یا میز پر چھوڑ کر چل پڑتی ہے۔ اسے یہ دیکھ کر تو بڑی خوشی ہوئی کہ نمل نے گاگلز اٹھا لیے، مگر جب وہ جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو سمیر کو اچانک اس کے قریب آتا دیکھ کر خرم کے کان کھڑے ہو گئے اور پھر جو کچھ اس نے سمیر کو کہتے سنا وہ سن کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ جہاں اسے یہ سوچ کر غصہ آ رہا تھا کہ نمل کو اس شرط کے بارے میں پتہ چل گیا، وہیں اسے وکی اور حمید کی حماقت پر تاؤ آ رہا تھا جو سمیر کے دوستوں کے سامنے یہ سب کہہ بیٹھ۔ مگر پھر بھی اس کے ذہن میں ایک خیال کوندا، کہیں وکی اور حمید نے یہ سب جان بوجھ کر تو نہیں کیا؟ اپنے اندازوں کا ذکر اس نے ہارون اور نادر سے کیا اور پھر انہیں آزمانے کے لیے ایک فرضی پلان بنا کر ہارون کو ان دونوں کے پاس اس انداز میں بھیجا کہ انہیں یہ نہ لگے کہ وہ اپنے پلان سے انہیں آگاہ کر رہا ہے، بلکہ ایسا محسوس ہو جیسے وہ سب جوش اور غصے میں ہارون نے انہیں بتا دیا ہے۔ ہارون کا ذکر کرتے ہی وہ دونوں حسب توقع تیر کی طرح سمیر کے گروپ کے پاس پہنچ گئے اور خرم کا شک یقین میں بدل گیا۔ خرم نے تو یہ سب جھوٹ کہا تھا، لیکن سمیر اور اس کے دوست تو سچ ہی سمجھتے تھے۔ چنانچہ سمیر فوراً نمل کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا اور کچھ دیر بعد وہ اس کے سامنے کھڑا اسے یہ بتا چکا تھا۔ نمل کو سمیر کی یہ خوامخواہ کی ہمدردی سخت ناگوار گزر رہی تھی، اس لیے روکھے سے انداز میں بتانے کا شکریہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ اس کا ذہن رومیلا کی وجہ سے پہلے ہی الجھا ہوا تھا، بلکہ اس وقت بھی وہ اور سنبل رومیلا کو ہی ڈسکس کر رہے تھے، جس کے سر کا درد تو ٹھیک ہو گیا تھا مگر طبیعت کے بوجھل پن کی وجہ سے اس نے آج بھی چھٹی کی تھی۔ رومیلا اندر سے ٹینس ہے، تبھی اس کی طبیعت گری گری سی ہے۔ سنبل اس کے ساتھ کلاس کی طرف جاتے ہوئے یہی کہہ رہی تھی جب سمیر پہنچ گیا۔ البتہ اس کے جاتے ہی جب نمل نے پھر رومیلا کے بارے میں بات کرنی چاہی تو سنبل کا ذہن اس موضوع کی طرف نہ آ سکا، بلکہ وہ اسی راستے کو دیکھتے ہوئے بولی جس پر ابھی ابھی سمیر گیا تھا۔ کیا یہ وہی ہے جس نے پہلے بھی تمہیں انفارم کیا تھا؟ نمل نے محض سر ہلا کر سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ یہ تو سمیر ہے نا؟ کون سمیر؟ نمل نے عام سے انداز میں پوچھا۔ یہ یونیورسٹی میں خرم کا سب سے بڑا کمپیٹیٹر ہے، دونوں میں ہر وقت مقابلہ چلتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ خرم کو پھنسانے کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہا ہو۔ نمل اس کی بات پر سر جھٹک کر آگے بڑھنے لگی کہ سنبل قائل کرنے والے انداز میں بولی، نہیں میں صحیح کہہ رہی ہوں، یہ تو خرم کا حریف ہے۔ اگر یہ خرم کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے تو اس کی بات پر تو یقین کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ خرم کو پھنسانے کے لیے یہ سب کہہ رہا ہوگا۔ تم خرم سے اس موضوع پر کوئی بات نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ نمل نے ٹھٹک کر سنبل کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ وہ جو گاگلز تم آج واپس کرنے والی تھی وہ اپنے پاس ہی رکھ لو، خوامخواہ میں بات مت بڑھاؤ۔ تم ایک بار خرم کی کمپلین کر چکی ہو، اس لیے سمیر نے تمہیں ٹارگٹ بنایا ہوگا خرم کے خلاف کوئی سازش کرنے کے لیے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں اسے کوئی گفٹ لے کر کیوں رکھ لوں؟ نمل چڑ گئی۔ اچھا مت رکھو، کل تک دیکھ لو، بلکہ میرے خیال سے تو کل چھٹی کر لو تاکہ خرم اپنے ارادوں کو عملی جامہ نہ پہنا سکے۔ فضول باتیں مت کرو، اسے اگر کچھ کرنا ہوگا تو کل نہیں پرسوں کر لے گا۔ نمل نے جرا کرتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ اچھا چلو چھٹی مت کرو، لیکن ایک دو دن دیکھ لو، اگر وہ ایسی کوئی حرکت کرتا ہے تو پھر اس کا گفٹ واپس کر دینا، ورنہ اچھا تو یہی ہے کہ خاموش رہو اور بات یہیں ختم کر دو۔ سنبل کے ناصحانہ انداز پر نمل زچ ہو کر رہ گئی، مگر اسے مزید نصیحت کرنے کے لیے منہ کھولتا دیکھ کر ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے، میں ایک دو دن دیکھ لیتی ہوں یہ خرم کیا کرنے والا ہے، مگر میں چھٹی نہیں کروں گی۔ اب کلاس میں چلیں؟
نمل کے دبے ہوئے لہجے پر سنبل نے مسکرا کر سر ہلایا۔ 1-2 دن تو کیا پورے 4 دن بڑی خاموشی سے گزر گئے۔ اس بیچ مرزا صاحب 3-4 لوگوں کے ساتھ مٹھائی کے ٹوکرے لے آئے اور بات پکی کر کے چلے گئے۔ رمیلا کی طرف سے چند قریبی رشتہ داروں کے علاوہ کوئی شریک نہ ہوا کیونکہ کسی کو مدعو ہی نہیں کیا تھا۔ اصل میں شادی کی تاریخ اتنی نزدیک کی رکھی گئی تھی کہ اس وقت کسی بڑے فنکشن کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ محض 1 مہینے بعد شادی ہونا طے پائی تھی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد جب رمیلا کو پتہ چلا تو وہ خود کو روک نہ سکی اور بابا جانی کے پاس چلی آئی۔ میری پڑھائی کا کیا ہوگا بابا جانی؟ جب انہوں نے خود سے کوئی بات ہی نہیں کی تو آخر اسے ڈھیٹ بن کر پوچھنا ہی پڑا۔ تم کینیڈا جا کر پڑھائی کر لینا، رشتہ بہت اچھا تھا رمیلا اور انہیں بہت جلدی ہے، ورنہ میں نے تو 3-4 مہینے کے بعد کی تاریخ چاہی تھی۔ آج کل تو بزنس میں بھی اتنی مصروفیت چل رہی ہے کہ شادی کی تیاریوں کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جائے گا، مگر وہ لوگ مان ہی نہیں رہے۔ یہ 1 مہینہ بھی بڑی مشکل سے ملا ہے، ورنہ وہ تو 2 ہفتے بعد کی بات کر رہے تھے۔ اصل میں گلفام کسی کام سے پاکستان آ رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں اسی وقت شادی کر دیں، مگر 15 دن میں تو ہمارے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ اگلے ہفتے ابرار کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہے۔ آخر بڑی مشکلوں سے گلفام نے 15 دن سے بڑھا کر اپنا 1 مہینے بعد کا ٹرپ رکھا ہے۔ اس سے زیادہ ڈیلے ہو نہیں سکتا تھا۔ بابا جانے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خوشی خوشی بتاتے گئے تو رمیلا کے پاس جیسے کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ وہ صرف انہیں دیکھ کر رہ گئی، ذہن الجھ کر رہ گیا تھا۔ 1 ماہ بعد شادی؟ لگتا ہے ہم سے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی، سمیر کے ایک دوست نے خرم کو وکی، حمید، ہارون اور نادر کے ساتھ کلاس سے نکلتا دیکھ کر دور سے ہی بڑبڑانے والے انداز میں کہا۔ غلطی تو خیر نہیں ہوئی، میرے خیال سے تو خرم کا ارادہ ہی بدل گیا، وہ کرائے کے گنڈے نہیں مل سکے ہوں گے، ایک اور دوست نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ یا ہو سکتا ہے شرط ہار گیا ہو، نمل نے لفٹ ہی نہ کرائی ہو۔ اگر خرم شرط ہار گیا ہوتا تو اس کی گاڑی وکی اور حمید کے پاس ہوتی، سمیر نے بددستور دور کھڑے خرم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنے دن ہو گئے تھے اس کے پلان پر عمل نہیں ہوا تھا، جبکہ سمیر فوراً نمل کو ہوشیار کر آیا تھا۔ اب نمل اس کے بارے میں بھلا کیا سوچ رہی ہوگی کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا؟ پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے اس خاموشی کی؟ سمیر کے ایک دوست نے بھویں اچکاتے ہوئے سمیر کو دیکھا تو سمیر اسے بغور دیکھتے ہوئے یقین سے بولا، خرم کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمیں سب خبر ہو گئی ہے، بلکہ شاید وہ یہ بھی جان گیا ہے کہ میں نے نمل کو سب بتا دیا ہے۔ تو پھر تو وہ کوئی اور پلان بنا رہا ہوگا، یا پھر شاید اسی لیے خاموش ہو کر بیٹھ گیا ہے کہ تھوڑا وقت گزر جائے پھر کوئی چال چلے۔ اب کچھ بھی ہو، سمیر وغیرہ نمل کی نظر میں جھوٹے بن ہی گئے۔ اس کے ایک دوست نے مسکراتے ہوئے چڑھانے والے انداز میں کہا تو سارے ہی دوست مسکرانے لگے۔ اگر یہ جھوٹ بھی تھا تو اسے سچ کیا جا سکتا ہے۔ سمیر نے باری باری ان سب کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ ایک زبان ہو کر بولے۔ ان کا ارادہ گنڈے بھیج کر نمل کو تنگ کرنے کا تھا نا، تو یہ کام ہم کر دیتے ہیں، سمیر نے اطمینان سے کہا۔ تو کیا ہیرو بن کر تم پہنچو گے؟ اس کے ایک دوست نے تعجب سے پوچھا۔ ارے نہیں یار، اس طرح تو وہ سمجھے گی میں ہی اس پر لائن مار رہا ہوں۔ پہنچے گا تو خرم ہی، لیکن نمل کی نظر میں ہیرو نہیں بن سکے گا، کیونکہ اسے یقین ہو جائے گا کہ خرم یہ سب شرط جیتنے کے لیے کر رہا ہے۔ سمیر کے چہرے پر بدماشی سے بھرپور مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ تصور کی آنکھ سے منظر دیکھ رہا تھا۔ نمل خرم کی توقع کے مطابق مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے چلا کر اسے ذلیل کرے گی۔